Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. مظہر نور خدا رازدار مصطفیٰ الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں. اب حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عرف عام میں امام محمد الغزالی یا امام غزالی بھی کہا جاتا ہے، ان کی مارکۃ الآراء تصنیف احیاء علوم دین، جس کی 4 جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی 4تھی اور آخری جلد جو کہ منجیات کے بارے میں ہے، یعنی وہ باطنی اوصاف جو انسان کی فلاح، کامیابی، حقیقی خوشی اور سعادت ابدی کا سبب بنتے ہیں، اس 4تھی جلد کی 8ویں کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب المراقبہ والمحاسبہ، یعنی مراقبے اور محاسبے کا بیان. احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے. کتاب المراقبہ والمحاسبہ، یعنی مراقبے اور محاسبے کا بیان. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 47. اور قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے، سو کسی پر اصلاً ظلم نہ ہوگا، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو وہاں حاضر کر دیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 45. اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوگا اس سے ڈرتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی. اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ بلا قلم بند کیے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ لکھا ہوا موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید. پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1. جس روز ان سب کو اللہ تعالی دوبارہ زندہ کرے گا، پھر ان کا سب کیا ہوا ان کو بتلا دے گا، کیونکہ اللہ تعالی نے وہ محفوظ کر رکھا ہے اور یہ لوگ اس کو بھول گئے، اور اللہ ہر چیز پر مطلع ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ. پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 24 آیت نمبر 6 سے 8 تک. اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس ہوں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں، سو جو شخص دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ وہاں اس کو دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 281. پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا بدلہ پورا پورا ملے گا اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا. یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء
تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ۔ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 30۔ جس روز ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنے اچھے کیے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہوا پائے گا اور اپنے برے کیے ہوئے کاموں کو بھی، اور اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہوتا جو اس شخص کے اور اس روز کے درمیان دور دراز کی مسافت حائل ہوتی، اور اللہ تعالی تم کو اپنی عظیم الشان ذات سے ڈراتے ہیں۔ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ۔ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 235۔ اور یقین رکھو اس کا کہ اللہ تعالی کو اطلاع ہے تمہارے دلوں کی بات کی۔ ان آیت کریمہ کی روشنی میں اہل بصیرت نے جان لیا ہے کہ اللہ تعالی بندوں کی گھات میں ہے، اور یہ کہ ان سے حساب میں مناقشہ کیا جائے گا اور ذرہ ذرہ کے بارے میں باس پرس ہوگی۔ ان لوگوں نے یہ بات بھی جان لی ہے کہ ان خطرات سے نجات کی واحد صورت یہ ہے کہ اپنے نفس کا مسلسل احتساب کیا جائے اور سچائی کے ساتھ اعمال کی نگرانی کی جائے، اور نفس سے ہر سانس اور ہر حرکت کا محاسبہ کیا جائے، اس لیے کہ جو شخص محاسبے سے پہلے اپنے نفس کا احتساب کرے گا، قیامت کے دن اس کے حساب میں تخفیف کی جائے گی اور ہر سوال کا جواب اس کے ذہن میں مستحضر ہوگا، وہاں اس کا انجام بہترین ہوگا۔ اور جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرے گا وہ ہمیشہ حسرتوں کا شکار رہے گا، اور قیامت کے میدان میں اس کے ٹھہرنے کی مدت طویل ہوگی، اور اسے اس کے گناہ رسوائی میں مبتلا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب تک پہنچائیں گے۔ یہ اہل بصیرت جانتے ہیں کہ قیامت کے دن کی رسوائی اور ذلت سے بچنے کا واحد راستہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، ہر اس معاملے میں جس میں اس نے اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر اور نگرانی کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 200۔ اے ایمان والو، خود صبر کرو اور مقابلے میں صبر کرو اور مقابلے کے لیے مستعد رہو۔ انہوں نے اپنے نفس کی اس طرح نگرانی کی کہ پہلے اس سے شرطیں لگائیں، پھر اس کے احوال پر نظر رکھی، اس کے بعد احتساب کیا، پھر اسے سزا دی، پھر مجاہدہ کیا، پھر عتاب کیا، گویا نگرانی کے 6 مقامات سے گزرے۔ آئیے ہم ان 6 مقامات کی شرح و تفصیل کریں اور بتلائیں کہ مرالتے یعنی نگرانی کی کیا حقیقت ہے، کیا فضیلت ہے، اور اس کے لیے کن اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ ان سب مقامات کی اصل محاسبہ ہے، اور محاسبہ شرطیں لگانے اور احوال کی نگرانی کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور حساب کے بعد اگر نقصان محسوس ہو تو عتاب اور عقاب کی باری آتی ہے۔ پہلا مقام نفس سے شرط لگانا۔ جو لوگ تجارت میں مشغول ہیں اور سامان تجارت میں شریک ہیں، ان کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا کہ انہیں کچھ نفع مل جائے۔ پھر جس طرح تاجر اپنے شریک سے مدد لیتا ہے، اولاً سامان تجارت اس کے سپرد کرتا ہے تاکہ اس میں تجارت کر سکے، اس کے بعد حساب کرتا ہے، اسی طرح عقل بھی آخرت کی تاجر ہے۔ اس کا مقصد، جسے نفع بھی کہہ سکتے ہیں، تزکیہ نفس ہے، اسی پر اس کی فلاح کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 9 سے 10۔ یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے اس کو پاک کر لیا، اور نامراد ہوا جس نے اس کو فجور میں دبا دیا۔ نفس اعمال صالحہ سے فلاح یاب ہوتا ہے، اور عقل نفس سے اس تجارت میں مدد لیتی ہے، یعنی اسے استعمال کرتی ہے اور اسے ان اعمال کے لیے مسخر کرتی ہے جن پر اس کا تزکیہ موقوف ہے، جیسے تاجر اپنے شریک یا اس نوکر سے مدد لیتا ہے جو اس مال میں تجارتی لین دین کا ذمہ دار ہے، اور جس طرح شریک تاجر کے لیے ایک فریق کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے اور وہ مدعی بن کر حصول
حصول منفعت کے لیے یہ چاہتا ہے کہ پہلے کچھ شرطیں عائد کر لی جائیں، پھر اس پر نظر رکھی جائے، پھر اس سے حساب لیا جائے، اور اس کے بعد عقاب یا عتاب کا معاملہ اگر ہر حساب میں خیانت پائی جائے۔ اسی طرح عقل بھی نفس سے ان چاروں باتوں کی طالب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے کچھ شرطیں مقرر کر لے اور اس کے کچھ فرائض متعین کر دے اور اسے کامیابی کی راہ دکھلا دے اور یہ ہدایت کر دے کہ وہ راہ سے منحرف نہ ہو، اسی پر ثبات قدمی سے چلتا رہے۔ دوسری یہ کہ کسی بھی وقت اس کی نگرانی سے غافل نہ رہے، اس لیے کہ اگر اس سے ذرا بھی غفلت کی گئی تو وہ خیانت کرے گا اور اصل سرمایہ بھی ضائع کر دے گا، چہ جائے گا کچھ کما کر دے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بے ایمان ملازم مال کے ساتھ تنہا ہو اور میدان خالی ہو تو خیانت سے باز نہیں آتا۔ پھر فراغت کے بعد اس سے حساب لینا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے وہ تمام شرائط پوری کی ہیں یا نہیں جو اس پر عائد کی گئی تھیں۔ یہ ایک ایسی تجارت ہے جس کا نفع جنت الفردوس کی صورت میں عطا کیا جائے گا اور سدرۃ المنتہا پر انبیاء و شہداء کی رفاقت نصیب نہ ہوگی۔ اس کاروبار کا حساب کتاب نہایت باریکی سے ہونا چاہیے اور دنیاوی منافع سے اس تجارت کے منافع پر نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ دنیاوی تجارت کے منافع اخروی منافع کے مقابلے میں نہایت حقیر ہیں۔ پھر دنیا کے منافع خواہ کتنے ہی ہوں باقی نہیں رہتے۔ بھلا ایسے خیر میں کیا خیر ہے جو دائمی نہ ہو؟ اس سے بہتر تو وہ شر ہے جسے دوام نہ ہو، اس لیے کہ اس کے زوال سے راحت تو ہوگی اور شر کا ازالہ تو ہوگا، جبکہ خیر کے جانے سے خیر الگ جائے گا اور اس کے جانے کا رنج الگ ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اشد الغم عندی فی سرور تیقن عنہ صاحبہ انتقالا، مجھے اس خوشی پر سخت ملال ہے جس کی جدائی کا یقین ہوتا ہے۔ اس لیے ہر اس شخص پر جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اس سے تمام حرکات، سکنات، خطرات اور حظوظ میں سختی برتے، اس لیے کہ انسانی زندگی کا ہر سانس ایک ایسا قیمتی جوہر ہے جس کا کوئی عوض نہیں ہو سکتا اور اس سے ایک ایسا گراں قدر خزانہ خریدا جا سکتا ہے جو ابد الآباد تک ختم نہ ہو۔ ان قیمتی سانسوں کو ضائع کرنا یا ہلاک کرنے والے اعمال میں صرف کرنا ایک ایسا زبردست خسارہ ہے جو کوئی عقل مند انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ جب بندہ صبح سویرے نیند سے بیدار ہو اور صبح کے فرائض سے فراغت حاصل کر لے تو ایک گھڑی اپنے نفس کے ساتھ شرطیں لگانے کے لیے خلوت اختیار کرے، جیسے تاجر اپنے شریک کو مال دینے سے پہلے ایک مخصوص نشست منعقد کرتا ہے اور اس سے شرائط پر گفتگو کرتا ہے۔ اس مجلس میں عقل کو نفس سے یہ کہنا چاہیے کہ میرے پاس عمر کے علاوہ کوئی سرمایہ نہیں ہے، اگر یہ ضائع ہو گیا تو میرا تمام سرمایہ ضائع ہو جائے گا اور میں مفلس اور تہی دست رہ جاؤں گا۔ تجارت کرنے اور نفع کمانے کی کوئی امید باقی نہیں رہے گی۔ آج ایک نیا دن ہے، اللہ نے مجھے پھر مہلت عطا کی ہے اور میری زندگی میں کچھ مدت اور بڑھائی ہے اور اس طرح ایک بڑے انعام سے نوازا ہے۔ اگر میں مر جاتا تو یہ تمنا کرتا کہ کاش مجھے ایک دن کے لیے دنیا میں واپس کر دیا جائے تاکہ وہاں جا کر میں نیک عمل کروں۔ بس تم یہ سمجھو کہ گویا میں مر چکا ہوں، اب مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ خبردار یہ دن ضائع نہ ہونے پائے۔ ہر سانس ایک ایسا نفیس جوہر ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اے نفس، تجھے یہ بات جان لینی چاہیے کہ دن اور رات میں 24 ساعت ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بندے کے لیے دن اور رات میں 24 خزانے پھیلائے جاتے ہیں
اور ان میں سے ایک خزانہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اس خزانے کو وہ اپنی نیکیوں کے نور سے لبریز دیکھتا ہے۔ یہ وہ نیکیاں ہوتی ہیں جو اس نے اس ساعت میں کی تھیں، ان انوار کے مشاہدے سے جو ملک جبار کی قربت کا وسیلہ ہیں۔ انہیں اس قدر خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اگر وہ خوشی اہل جہنم پر تقسیم کر دی جائے تو ان کے حصے میں اس قدر خوشی آئے کہ آگ کی تکلیف بھول جائیں۔ پھر اس کے لیے ایک تاریک سیاہ خزانے کا منہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس کی بو انتہائی بری ہوتی ہے اور اس کی تاریکی انتہائی شدید ہوتی ہے۔ یہ 7 کا خزانہ ہوتا ہے جس میں اس نے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا۔ اس خزانے کو دیکھ کر اس پر اس قدر وحشت طاری ہوتی ہے کہ اگر وہ اہل جنت پر تقسیم کر دی جائے تو ان کا مزہ مقدر ہو جائے۔ پھر اس پر ایک اور خزانہ کھولا جاتا ہے جس میں وہ سویا ہو یا غافل رہا ہو یا دنیا کے مباحات میں مشغول رہا ہو۔ اس وقت وہ اس خزانے کے خالی رہ جانے پر حسرت کرتا ہے اور اسے اس قدر افسوس ہوتا ہے جیسے اسے کسی بہت بڑی تجارت میں اپنی غفلت سے کوئی بڑا خسارہ ہو گیا ہو یا کسی بادشاہ کو قدرت رکھنے کے باوجود زبردست نقصان اٹھانا پڑ گیا ہو، حالانکہ اگر وہ چاہتا تو اس نقصان سے بچ سکتا تھا۔ اس کی ساعتوں کے یہ خزانے اس پر زندگی بھر کھولے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے نفس سے کہے کہ آج تو اپنا خزانہ بھرنے کے لیے کوشش کر اور انہیں اپنے اعمال کے قیمتی جوہروں سے خالی مت چھوڑ جو تیری سلطنت کے اسباب ہیں۔ سستی، کاہلی، آرام پسندی چھوڑ دے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ سلطنت تجھ سے چھین کر کسی اور کے سپرد کر دی جائے اور تیرے حصے میں ہمیشہ ہمیشہ کی حسرت آئے۔ اگر تو جنت میں بھی داخل ہو گیا تب بھی سستی اور کاہلی کے نتیجے میں حاصل ہونے والا خسارہ تجھے چین سے نہیں رہنے دے گا، اگرچہ وہ بے چینی دوزخ کے عذاب کی بے چینی سے کم ہوگی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ہمیں یہ تسلیم ہے کہ گناہ گاروں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے مگر انہیں نیکوکاروں کے درجات تو حاصل نہیں ہوں گے۔ اس قول سے انہوں نے اسی خسارے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 9۔ اور اس دن کو یاد کرو کہ جس دن تم سب کو ایک جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، یہی دن ہے سود و زیاں کا۔ یہ نفس کو اوقات کے باب میں وصیت تھی، اس کے بعد اسے 7 اعضاء کے سلسلے میں وصیت کرے، اور وہ 7 اعضاء یہ ہیں: آنکھ، کان، زبان، شکم، شرمگاہ، ہاتھ اور پاؤں، اور ان اعضاء کی باغ دوڑ نفس کے حوالے کر دے اور اس سے کہے کہ یہ اعضاء تیری رعایا ہیں اور اس تجارت میں تیرے خادم ہیں۔ اس تجارت کی تکمیل انہی کے تعاون سے ہوگی۔ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر دروازے کے لیے ایک جز منقسم ہوگا۔ یہ دروازے شخص کے لیے متعین ہوں گے جو ان اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ پھر جس عضو سے وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اس عضو کے ساتھ مخصوص دروازے سے جہنم میں داخل ہوگا۔ نفس کو وصیت کرے کہ وہ ان اعضاء کو گناہوں سے بچائے، مثلا آنکھ سے کہے کہ وہ غیر محرم کی طرف نہ دیکھے، کسی مسلمان کے سطر پر نظر نہ ڈالے اور نہ کسی مومن کو حقارت کی نظر سے دیکھے، بلکہ ہر اس چیز کو دیکھنے سے بچے جس کی ضرورت نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فضول نظر کے بارے میں بھی باز پرس کرے گا، جیسے وہ فضول کلام کے متعلق باز پرس کرے گا۔ پھر آنکھ کو ان امور سے روکنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اسے ان امور میں بھی مشغول کرنا ضروری ہے جو اس تجارت کے لیے مفید ہوں، اور یہ امور وہ ہیں جن کے لیے آنکھ کی تخلیق کی گئی ہے، یعنی اللہ کی عجائب صنعت کو چشم عبرت سے دیکھنا یا اعمال خیر پر اس اعتبار سے نظر رکھنا کہ ان کی اقتداء کرنی ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت اور وعظ و نصیحت اور استفادے کی نیت سے حکیمانہ کتابوں کا مطالعہ کرنا۔
آنکھ کی طرح باقی تمام اعضاء کو بھی ان کے فرائض سے آگاہ کرنا چاہیے اور ان امور سے روکنا چاہیے جن سے تجارت دین میں نقصان ہوتا ہے۔ خاص طور پر زبان اور شکم کے سلسلے میں نہایت محتاط رہے، اس لیے کہ زبان فطری طور پر چلتی رہتی ہے اور اسے حرکت کرنے میں کسی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور غیبت، چغل خوری، تزکیہ نفس، مذمت مخلوق، مذمت طعام، لعنت، بددعا اور سب و شتم میں اس کا گناہ نہایت سخت ہے۔ یہ تمام امور ہم کتاب آفات اللسان میں بیان کر چکے ہیں۔ زبان عام طور پر انہی کے درپے رہتی ہے، جبکہ اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، مخلوق کو ذکر کی نصیحت کرے، علمی مباحث میں حصہ لے، بندگان خدا کو دین کی تعلیم دے اور ہدایت کا راستہ بتلائے، ان دو مسلمانوں میں مصالحت کرائے جو کسی معاملے میں خصومت رکھتے ہوں، اور اسی طرح کے دوسرے امور خیر انجام دے۔ نفس سے یہ شرط بھی ہونی چاہیے کہ وہ زبان کو دن بھر ذکر الہی کے علاوہ کسی بات کے لیے حرکت نہ دے، اس لیے کہ مومن کا کلام ذکر ہونا چاہیے، اس کی نظر عبرت ہونی چاہیے اور اس کی خاموشی عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 18۔ وہ کوئی لفظ منہ سے نکالنے نہیں پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک تاک لگانے والا تیار ہے۔ شکم کو ترک حرص کی تلقین کرے اور اسے حلال غذاؤں میں سے کم کھانے کا پابند کرے، مشتبہ چیزوں سے باز رکھے اور شہوات سے روکے اور قدر ضرورت پر اکتفا کرنے کی نصیحت کرے۔ اس سلسلے میں نفس کو یہ دھمکی بھی دی جا سکتی ہے کہ اگر تو نے شکم کے سلسلے میں ان احکامات کی خلاف ورزی کی تو تجھے پیٹ سے متعلق تمام شہوات سے روک دوں گا، تاکہ جتنی شہوات تو نے حاصل کی ہیں ان سے زیادہ فوت ہو جائیں۔ تمام اعضاء کے سلسلے میں اسی طرح کی شرائط ہونی چاہیے۔ ان شرائط کا احاطہ کرنا تفصیل طلب ہے۔ نہ اعضاء کے معاصی مخفی ہیں اور نہ طاعات پوشیدہ ہیں، اسی لیے بڑی آسانی سے شرائط طے کی جا سکتی ہیں اور ہر عضو کو ترک معاصی اور عمل صالح کا پابند کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نفس کو ان اطاعات کی تلقین کرے جو دن میں کئی مرتبہ ہوتی ہیں، پھر ان نوافل کے سلسلے میں نفس کو وصیت کرے جن پر وہ قدرت رکھتا ہے اور جنہیں کثرت سے انجام دے سکتا ہے۔ نوافل کی تفصیل، کیفیت اور ان کے لیے اسباب کی تیاری کی کیفیت واضح طور پر بیان کر دے۔ ان شرائط کی ہر دن ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے اور نفس بھی شرائط کی تکمیل میں اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو پھر شرطیں لگانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور اگر بعض شرطوں کی پابندی کرے اور بعض کی نہ کرے تو ان امور میں شرط لگانے کی ضرورت رہ جاتی ہے جن کی پابندی نہیں کرتا، تاہم ہر روز کوئی نہ کوئی نیا واقعہ یا نیا حادثہ پیش آتا رہتا ہے۔ اس کا حکم الگ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حق جداگانہ طریقے پر ہوتا ہے۔ یہ صورتحال ان لوگوں کو بھی اکثر پیش آتی ہے جو دنیاوی اعمال میں مشغول ہوتے ہیں، خواہ وہ حکومت کے کاموں میں لگے ہوئے ہوں یا تجارت و تعلیم میں مصروف ہوں۔ شاید ہی کوئی دن ایسا ہوتا ہو جس میں کوئی نیا واقعہ پیش نہیں آتا اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس لیے نفس کے ساتھ یہ شرط لگانی بھی ضروری ہے کہ وہ ایسے واقعات میں ثابت قدم رہے اور حق کی پیروی کرے اور نفس کو غفلت اور بیکاری سے ڈرائے اور اسے اس طرح نصیحت کرتا رہے جس طرح بھگوڑے اور سرکش غلام کو نصیحت کی جاتی ہے، اس لیے کہ نفس فطری طور پر سرکش، اطاعت سے متنفر اور عبودیت سے منحرف ہے، لیکن وعظ و تادیب اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 55، اور سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔
بہرحال اس طرح کی شرائط عائد کرنا نفس کی نگہداشت کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ یہ عمل سے پہلے کا محاسبہ ہے، اور محاسبہ کبھی عمل کے بعد ہوتا ہے اور کبھی ڈرانے کے لیے عمل سے پہلے بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 235۔ اور یقین رکھو اس کا کہ اللہ تعالیٰ کو اطلاع ہے تمہارے دلوں کی بات کی، سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اس حذر کا تعلق مستقبل سے ہے۔ کثرت اور مقدار پر زیادتی اور نقصان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جو نظر ڈالی جاتی ہے اسے محاسبہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر بندہ اپنے اعمال پر یہ جاننے کے لیے نظر رکھے گا کہ ان میں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہوتی، یہ بھی محاسبے میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 94۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کیا کرو تو تحقیق کر لیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 6۔ اے ایمان والو، اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 16۔ اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا تاکہ نفس ان چیزوں سے ڈرے اور ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص سے جس نے وصیت اور وعظ و نصیحت کی درخواست کی تھی ارشاد فرمایا اذا اردت امرا فتدبر عاقبته فان كان رشدا فامده وان كان غیا فانتهي عنه، جب تو کسی امر کا ارادہ کرے تو اس کے انجام پر نظر رکھ، اگر انجام بہتر ہو تو اسے کر اور اگر گمراہی ہو تو اس سے باز رہ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک دانشور کہتے ہیں اگر تو یہ چاہتا ہے کہ عقل خواہش نفس پر غالب ہو تو شہوت کے تقاضے پر اس وقت تک عمل نہ کر جب تک کہ عاقبت پر نظر نہ ڈال لے، اس لیے کہ دل میں ندامت کا باقی رہنا خواہش نفس کے پورا ہونے سے زیادہ برا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مومن عاقبت پر نظر رکھتا ہے ندامت سے محفوظ رہتا ہے۔ شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والاحمق من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بھی پہلے گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جس کا نفس اس کا مطیع ہو اور جو موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور احمق وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کا اپنے نفس کو خواہشات کا تابع کر دے اور اللہ پر تمنا کرے۔ دان نفسہ کے معنی یہ ہیں کہ نفس سے حساب لے، اور یوم حساب کو اسی لیے یوم الدین کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں وارد ہے اِنَّا لَمَدِینُونَ، یعنی ہم محاسبہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کا حساب کرتے رہو، اور اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب ہو، اور اس کو تولو اس سے پہلے کہ خود تولے جاؤ، اور بڑی پیشی کے لیے تیار رہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو لکھ کر بھیجا کہ اپنے نفس کی فراخی میں محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ سختی کے ساتھ محاسبہ ہو۔ آپ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ تم نے
نے محاسبہ کے متعلق کتاب اللہ میں کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا آسمان کے حساب کرنے والے کی طرف سے زمین کے حساب کرنے والے کے لیے ہلاکی ہو۔ آپ نے ان پر کوڑا اٹھا لیا اور فرمایا کہ اس شخص کے علاوہ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا ہو۔ کعب نے عرض کیا توریت میں یہ استثناء پہلو بپہلو وارد ہے، درمیان میں کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے۔ یہ تمام روایات اور اقوال مستقبل کے لیے محاسبے پر دلالت کرتے ہیں۔ من دان نفسہ عمل لما بعد الموت کا حاصل یہ ہے کہ پہلے امور کو وزن کرے اور ان میں اچھی طرح تأمل اور تدبر کرے، پھر عمل پیرا ہو۔ دوسرا مقام مراقبہ، جب انسان اپنے نفس کو وصیت کرنے سے فارغ ہو جائے اور اس سے وہ شرائط طے کر لے جو مذکورہ بالا سطور میں بیان کی گئی ہیں تو مراقبے کی طرف متوجہ ہو، یعنی اپنے اعمال میں غور و خوض کرے اور ان پر گہری نظر ڈالے اور حفاظت کے خیال سے نفس پر سخت نظر رکھے، اس لیے کہ اگر نفس کو چھوڑ دیا گیا تو وہ سرکش ہو جائے گا اور فساد اعمال کا موجب ہوگا۔ مراقبے پر مزید گفتگو سے پہلے آئیے اس کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ مراقبے کے فضائل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے احسان کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا اسے دیکھ رہا ہے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ وارد ہیں اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہو، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 33، پھر کیا جو خدا ہر شخص کے اعمال پر مطلع ہو ان کے شرکاء کے برابر ہو سکتا ہے؟ علم یعلم بأن اللہ یرا، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 21 آیت نمبر 14، کیا اس شخص کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 1، بالیقین اللہ تعالیٰ تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین ہم بشہاداتہم قائمون، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 32 اور آیت نمبر 33، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابن المبارک نے ایک شخص سے فرمایا راقب اللہ، اس نے اس جملے کے معنی دریافت کیے، فرمایا ہمیشہ اس طرح رہو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ عبد الواحد ابن زید کہتے ہیں جب میرا آقا مجھے دیکھتا ہے تو میں کسی دوسرے کی پرواہ نہیں کرتا۔ ابو عثمان مغربی کہتے ہیں کہ راہ سلوک میں انسان کے لیے سب سے ضروری چیز مراقبہ، محاسبہ اور علم سے عمل کی سیاست ہے۔ ابن عطا کہتے ہیں بہترین عبادت ہمہ وقت خود حق تعالی کا مراقبہ ہے۔ جریری کہتے ہیں کہ ہمارا یہ امر یعنی سلوک و تصوف 2 اصلوں پر مبنی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تو اپنے نفس پر اللہ تعالی کا مراقبہ لازم کرے، اور دوسری یہ کہ تیرا علم ظاہر اعمال پر حجت ہو۔ ابو عثمان مغربی کہتے ہیں کہ ابو حفص نے مجھ سے فرمایا کہ جب تو لوگوں میں بیٹھے تو اپنے نفس اور قلب کا واعظ بن کر بیٹھے، اور اپنی مجلس میں لوگوں کی آمد سے فریب مت کھا، اس لیے کہ وہ تیرے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اللہ تیرے باطن کو دیکھتا ہے۔
ایک بزرگ سے منقول ہے کہ ان کا ایک نوجوان مرید تھا جس کی وہ تعظیم کرتے تھے اور اسے دوسروں پر ترجیح دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے بعض دوستوں اور مریدوں نے عرض کیا کہ آپ اس لڑکے کی اس قدر عزت کرتے ہیں حالانکہ وہ نوعمر ہے جبکہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے چند پرندے منگوائے اور ہر مرید کو ایک پرندہ اور ایک چاقو دے کر کہا کہ اسے کسی ایسی جگہ لے جا کر ذبح کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ ان مریدین میں وہ نوجوان بھی تھا۔ اب بزرگ نے اس نوجوان سے بھی یہی فرمائش کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہر شخص ذبح شدہ پرندوں کو لے کر واپس آ گیا جبکہ وہ نوجوان زندہ پرندہ لے کر آیا۔ بزرگ نے اس سے پوچھا کہ تو نے اپنا پرندہ کیوں نہیں ذبح کیا؟ نوجوان نے کہا کہ مجھے ایسی کوئی جگہ نہیں ملی جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہر جگہ مجھے دیکھتا ہے۔ تمام لوگوں کو اس کا یہ مراقبہ اچھا لگا۔ انہوں نے اپنے شیخ سے عرض کیا واقعی یہ نوجوان قابل تعظیم ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خلوت میں تھیں تو انہوں نے اٹھ کر ایک بت کے منہ پر کپڑا ڈھانپ دیا۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ تو ایک پتھر سے حیا کرتی ہے، پھر میں ملک جبار کے دیکھنے سے شرم نہ کروں؟ ایک نوجوان نے کسی باندی سے خواہش پوری کرنی چاہیے۔ باندی نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ نوجوان نے کہا میں کس سے شرم کروں؟ ہمیں ستاروں کے علاوہ کون دیکھ رہا ہے؟ باندی نے کہا اور ستاروں کو پیدا کرنے والا کہاں گیا؟ کسی شخص نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ میں غض بصر پر کس طرح سے مدد لوں؟ فرمایا اس علم سے کہ منظور کی طرف تیری نظر بعد میں پہنچتی ہے اور ناظر حقیقی کی نظر تجھ پر پہلے پہنچ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا مراقبے میں وہی شخص پختہ ہوتا ہے جو پروردگار سے اس لیے خوف کھاتا ہو کہ کہیں اس کا حفظ فوت نہ ہو جائے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جنات فردوس میں جنات عدن ہیں اور ان میں ایسی حوریں ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ سائل نے پوچھا ان میں کون رہے گا؟ فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جنات عدن میں وہ لوگ رہیں گے جنہیں معاصی کے تصور کے ساتھ میری عظمت کا خیال آ جائے اور وہ میری حیا سے باز رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی کمریں میرے خوف سے جھک گئی ہیں۔ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں زمین والوں کو عذاب دینا چاہتا ہوں مگر میری نظر ان لوگوں پر پہنچتی ہے جو میرے خوف سے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تب میں اہل دنیا سے عذاب ہٹا لیتا ہوں۔ محاسبی سے مراقبے کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ انہوں نے جواب دیا اس کی ابتدا یہ ہے کہ دل کو اللہ تعالی کی قربت سے آگاہی ہو۔ مرتعش کہتے ہیں کہ مراقبہ یہ ہے کہ غیب کے ملاحظے کے لیے ہر لمحے اور ہر کلمے میں باطن کی رعایت رکھے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے فرشتوں سے فرمایا کہ تم ظاہر پر متعین ہو اور میں باطن کا نگراں ہوں۔ محمد ابن علی ترمذی کہتے ہیں کہ اپنا مراقبہ اس ذات کے لیے کر جس کی نظروں سے تو اوجھل نہ ہو، اور اپنا شکر اس کے لیے مخصوص کر جس کی نعمتوں کا سلسلہ تجھ سے منقطع نہ ہو، اور اپنی طاعت کا تعلق اس شخص سے رکھ جس سے تو مستغنی نہ ہو، اور اس شخص کے لیے انکساری کر جس کی سلطنت اور حکومت سے تو باہر نہ ہو۔ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بندے کے دل کو اس علم سے زیادہ کسی چیز سے مزین نہیں کیا کہ اللہ تعالی اسے دیکھنے والا ہے خواہ وہ کہیں بھی ہو۔ بعض لوگوں سے اللہ تعالی کے اس قول رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ کے متعلق دریافت کیا گیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالی ان لوگوں سے راضی ہوں گے جو اپنے قلب کی نگرانی کرتے ہیں، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے زاد راہ لیتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بندہ کو جنت کس طرح حاصل ہوگی؟ فرمایا 5 چیزوں سے: استقامت سے جس میں انحراف نہ ہو، کوشش سے جس میں غفلت نہ ہو، خلوت و جلوت میں اللہ تعالی کے مراقبے سے، تیاری کے ساتھ موت کے انتظار سے، اور محاسبے سے پہلے نفس کے احتساب سے۔
ایک شاعر کہتا ہے اذا ما خلوت الدہر یوما فلا تقل خلوت ولكن قل علی رقیب ولا تحسبن اللہ یغفل ساعة ولا ان ما تخفیہ عنہ یغیب الم تر ان اليوم اسرع ذاہب وان غدا للناظرین قریب۔ کسی روز اگر تو تنہا ہو تو یہ نہ کہہ کہ میں تنہا ہوں، بلکہ یہ کہہ کہ مجھ پر ایک نگرانی کرنے والا ہے، اور نہ یہ گمان کر کہ اللہ تعالیٰ کبھی تجھ سے غافل ہوگا، اور نہ یہ کہ تو جو بات اس سے چھپائے گا وہ چھپ جائے گی۔ کیا تجھے یہ احساس نہیں ہوتا کہ آج زمانہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور کل دیکھنے والوں کے لیے نہایت قریب ہے؟ حمید الطویل نے سلیمان ابن علی سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو یا تو تمہارا خیال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تب تو یہ بڑی جسارت کی بات ہے، یا یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے، تب یہ کفر ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کا مراقبہ کرو جس پر کوئی پوشیدہ سے پوشیدہ چیز مخفی نہیں رہتی، اور اس ذات سے توقع رکھو جو وفا کی مالک ہے، اور اس ذات سے ڈرو جسے عقوبت کا اختیار ہے۔ فرقد سنجی کہتے ہیں کہ منافق منتظر رہتا ہے، جب یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہے تو گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ وہ صرف لوگوں کو دیکھتا ہے، اس کی نظر اللہ تعالیٰ پر نہیں رہتی۔ عبداللہ ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ کے لیے پابا رکاب تھا۔ رات ہم نے ایک جگہ قیام کیا، پہاڑ کے اوپر سے آپ کے پاس ایک چرواہا آیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے کہا میں غلام ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیے نے ایک بکری کھا لی۔ غلام نے کہا اور اللہ تعالیٰ سے کیا کہوں گا؟ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ صبح کو آپ غلام کے آقا کے پاس گئے اور اسے خرید کر آزاد کر دیا اور فرمایا کہ تجھے اس کلمے نے دنیا میں آزادی دی ہے، امید ہے کہ آخرت میں بھی اسی کلمے کی بدولت تجھے آزادی نصیب ہوگی۔ مراقبے کی حقیقت اور اس کے درجات۔ مراقبے کی حقیقت یہ ہے کہ رقیب کا لحاظ کیا جائے اور اپنی توجہ کا رخ اس طرف پھیرا جائے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص غیر کے باعث کسی چیز سے احتراز کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں کے لحاظ میں ایسا کیا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک مراقبہ قلب کی اس حالت کو کہتے ہیں جو ایک قسم کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے، اور اس حالت کی وجہ سے کچھ اعمال اعضاء میں اور کچھ قلب میں پیدا ہوتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ قلب رقیب کی طرف تاکتا رہے، اس کی طرف مشغول ہو، اس سے التفات رکھے اور اس کی طرف متوجہ ہو، اور جس معرفت سے یہ حالت پیدا ہوتی ہے وہ یہ جاننا ہے کہ اللہ تعالی دلوں کے بھید اور مخفی امور پر مطلع ہے، اور بندوں کے اعمال کا نگراں ہے، اور تمام نفوس کے اعمال سے واقف ہے۔ دل کا راز اس پر اسی طرح آیا ہے جیسے ظاہری جلد انسان پر مکشوف ہوتی ہے، بلکہ اللہ پر اس سے زیادہ ہی واضح ہے۔ جب یہ معرفت یقین بن جاتی ہے، یعنی ہر طرح کے شک سے خالی ہو جاتی ہے، پھر دل پر غالب ہو کر اسے دبا لیتی ہے۔ اور غلبہ اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے امور ایسے ہیں جن کا انسان یقین رکھتا ہے لیکن وہ اس کے دل پر غالب نہیں ہوتے، جیسے موت کا علم یقینی ہے لیکن دل پر غالب نہیں رہتا ہے نہیں ہے۔ اس لیے جب کسی چیز کی معرفت دل پر غالب ہو جاتی ہے تو اسے رقیب کا لحاظ کرنے پر مائل کرتی ہے اور اس کی سمت کا رخ رقیب کی طرف پھیر دیتی ہے۔ اس معرفت پر یقین رکھنے والے مقرب ہیں۔
مقربین کے درجے اور مقربین کی دو قسمیں ہیں، صدیق اور اصحاب یمین، اس لیے ان کا مراقبہ بھی دو درجوں کا ہوتا ہے۔ ایک درجہ ان مقربین کا ہے جو صدیقین ہیں، اور یہ عظمت و جلالت کا مراقبہ ہے۔ اس مراقبے کا حاصل یہ ہے کہ قلب اس جلال کے مشاہدے میں مستغرق ہو جاتا ہے اور اس کی ہیبت سے شکستہ ہو جاتا ہے، اور اس میں غیر کی طرف التفات کی ذرا بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس مراقبے کے اعمال کی تفصیل پر ہم زیادہ نظر نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کے اعمال صرف دل میں منحصر رہتے ہیں۔ جہاں تک اعضاء کا سوال ہے، وہ مباحات کی طرف بھی التفات نہیں کرتے، چہ جائی کا ممنوعات اور محرمات کی طرف ملتفت ہوں، اور جب طاعات کے لیے متحرک ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے گویا وہ معمول اور پابند ہوں۔ اس لیے انہیں براہ راست پر قائم رکھنے کے لیے کسی تدبیر کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جو شخص راعی کا مالک ہوتا ہے وہ رعیت کو خود درست کر دیتا ہے۔ قلب راعی ہے، جب وہ معبود میں مستغرق ہوتا ہے تو اعضاء بلا تکلف اسی کے راستے پر چلتے ہیں۔ لیکن ہر شخص کا یہ حال نہیں ہوتا۔ ایسا وہ ہوتا ہے جسے صرف ایک فکر ہو اور باقی تمام فکرات سے اسے اللہ تعالی نے بچا دیا ہو۔ جو شخص یہ درجہ پا لیتا ہے وہ مخلوق سے اس حد تک غافل ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات اپنے پاس موجود لوگوں کو بھی نہیں دیکھ پاتا، حالانکہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، اور نہ ان کی باتیں سن پاتا ہے، حالانکہ وہ بہرا نہیں ہوتا۔ تمہیں اس طرح کی کیفیات ان دلوں میں بھی مل جائیں گی جو بادشاہان دنیا کی تعظیم سے لبریز ہوتے ہیں۔ بعض شاہی خدام اپنے بادشاہوں کی تعظیم میں اس قدر مستغرق رہتے ہیں کہ ان پر کچھ بھی گزر جائے مگر انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور انہی لوگوں پر کیا موقوف ہے۔ ان لوگوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے جو کسی دنیاوی کام میں پوری طرح منہمک ہوں یا کسی خیال میں ڈوبے ہوئے ہوں، حتیٰ کہ بعض لوگ سوچتے ہوئے اپنے راستے سے بھٹک جاتے ہیں یا منزل سے دور نکل جاتے ہیں، اور انہیں یہ یاد نہیں آتا کہ وہ کہاں جا رہے تھے اور کس کام کی غرض سے نکلے تھے۔ عبد الواحد ابن زید سے کسی شخص نے سوال کیا کہ آپ اس زمانے میں بھی کسی ایسے شخص سے واقف ہیں جو مخلوق سے بے خبر ہو اور اپنے حال میں مشغول ہو؟ فرمایا، ہاں، ایک شخص ایسا ہے اور وہ ابھی یہاں آنے والا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ عتبہ غلام وہاں آئے۔ عبد الواحد بن زید نے ان سے پوچھا، اے عتبہ، تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، فلاں جگہ سے۔ اس جگہ کا راستہ بازار کی سمت سے تھا۔ آپ نے پوچھا، تمہیں راستے میں کون کون ملا؟ انہوں نے کہا، میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ کسی عورت کے پاس سے گزرے اور اس سے ٹکرا گئے۔ وہ عورت زمین پر گر پڑی۔ لوگوں نے عرض کیا، آپ نے اس بیچاری کو دھکا کیوں دیا؟ فرمایا، میں دیوار سمجھا تھا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں چند لوگوں کے پاس سے گزرا، وہ تیر اندازی کر رہے تھے۔ ایک شخص ان لوگوں سے کچھ دوری پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھا اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس سے کچھ گفتگو کروں۔ اس نے کہا، مجھے اللہ کا ذکر زیادہ مرغوب ہے۔ میں نے کہا، آپ تنہا ہیں؟ کہنے لگا، میرے ساتھ میرا رب ہے اور دونوں فرشتے ہیں۔ میں نے پوچھا، ان لوگوں میں سے جو تیر اندازی کر رہے ہیں کون سبقت لے جا سکتا ہے؟ کہنے لگا، جس کی اللہ تعالی مغفرت فرما دے۔ میں نے پوچھا، راستہ کدھر ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور اٹھ کر چل دیا اور کہنے لگا کہ تیری اکثر مخلوق تجھ سے بے پرواہ ہے۔ یہ شخص کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں مستغرق ہو، صرف اسی سے گفتگو کرتا ہو اور اسی کے بارے میں سنتا ہو۔ ایسے شخص کو زبان اور اعضاء کے مراقبے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اعضاء تو دل کے حکم پر حرکت کرتے ہیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی ابن الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ وہ ایک گوشے میں معتکف تھے اور بے حس و حرکت بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا،
کہ تم نے یہ مراقبہ اور سکون کہاں سے حاصل کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اپنی بلی سے۔ جب وہ شکار کرنا چاہتی تھی تو چوہوں کے بلوں کے پاس تاک لگا کر بیٹھ جاتی تھی اور اپنا بال تک نہیں ہلاتی تھی۔ عبداللہ خفیف کہتے ہیں کہ میں مصر سے ابو علی الرودباری سے ملنے کے لیے رملہ کی طرف چلا۔ مجھ سے عیسیٰ ابن یونس مصری نے، جو زاہد نام سے مشہور تھے، کہا کہ موضع سور میں ایک نوجوان اور ایک ادھیڑ عمر کا شخص مراقبے کی حالت میں ہیں۔ اگر تم ایک نظر انہیں دیکھ لو تو شاید کچھ نفع ہو۔ میں انہیں دیکھنے کی غرض سے اس حال میں سور پہنچا کہ بھوک و پیاس سے بدحال تھا اور میرے جسم کے درمیان میں ایک کپڑا تھا، اوپر اور نیچے کا حصہ برہنہ تھا۔ میں وہاں کی مسجد میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ دو آدمی قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ اور 6 بارہ بھی سلام کیا مگر وہ خاموشی رہے۔ میں نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں تمہیں میرے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ نوجوان نے اپنا سر اٹھایا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، اے خفیف کے بیٹے، دنیا بہت مختصر ہے اور اس مختصر میں سے بھی بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے، مگر تو اس سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اے خفیف کے بیٹے، تیری مشغولیات کم ہیں، تبھی تو تجھے ہم سے ملنے کی فرصت مل گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ میں ان کے پاس دیر تک ٹھہرا، یہاں تک کہ میں نے ظہر اور عصر کی نمازیں بھی انہی کے ساتھ ادا کیں۔ معلوم نہیں ان کی نظر میں کیا تاثیر تھی، میری بھوک پیاس سب اڑ گئی اور تمام تھکن دور ہو گئی۔ جب عصر کا وقت آیا تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ نوجوان نے کہا، ہم خود مصیبت میں ہیں، تجھے کیا نصیحت کریں؟ اس کے بعد میں ان کے پاس 3 دن تک ٹھہرا رہا۔ نہ میں کچھ کھاتا تھا اور نہ پیتا تھا اور نہ سوتا تھا اور نہ میں نے انہیں کھاتے پیتے ہوئے دیکھا۔ جب تیسرا دن ہوا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھے نصیحت کرنے کے لیے انہیں قسم دینی چاہیے، شاید مجھے ان کے وعظ و نصیحت سے کچھ نفع ہو۔ نوجوان نے اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگا، اے خفیف کے بیٹے، اس شخص کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے اور تیرے دل میں اس کی ہیبت جم جائے، جو تجھے زبان حال سے نصیحت کرے، زبان قول سے نصیحت نہ کرے۔ سلام علیکم، اب تم یہاں سے جاؤ۔ یہ ہے ان مراقبین کا درجہ جن کے دلوں پر اللہ کی عظمت و جلالت اس قدر غالب ہوتی ہے کہ غیر کی گنجائش نہیں رہتی۔ دوسرا درجہ اصحاب یمین میں سے اہل ورا کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر یہ یقین تو غالب رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام ظاہری و باطنی حالات پر مطلع ہے، لیکن اس کی عظمت و جلال کا مشاہدہ انہیں مدہوش نہیں کرتا، بلکہ ان کے قلوب حد اعتدال پر رہتے ہیں اور ان میں اعمال و احوال کی طرف التفات رہتا ہے، تاہم وہ اعمال پر مواظبت کے ساتھ ساتھ مراقبے سے خالی نہیں رہتے، لیکن ان پر اللہ سے حیا غالب رہتی ہے، اس لیے وہ تأمل کے بغیر نہ کسی کام کی جرأت کرتے ہیں اور نہ کسی کام سے توقف کرتے ہیں، اور ہر اس عمل سے رکتے ہیں جو قیامت کے دن انہیں رسوائی میں مبتلا کرے گا۔ وہ قیامت کے منتظر نہیں رہتے بلکہ دنیا ہی کو میدان قیامت سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے احوال پر مطلع سمجھتے ہیں۔ ان دونوں درجوں کا اختلاف مشاہدات سے واضح ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص تنہائی میں کوئی عمل کر رہا ہو اور اس وقت وہاں کوئی بچہ یا عورت آ جائے اور عمل کرنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ آنے والا اس کے حال پر مطلع ہے، تو وہ اس سے حیا کرے گا اور اپنی نشست صحیح کرے گا اور اپنے احوال کو درست کرے گا۔ ایسا عورت یا بچے کی تعظیم کے لیے نہیں کرتا بلکہ حیا کی وجہ سے کرتا ہے۔ ان کا مشاہدہ اگرچہ اسے مدہوش نہیں کرتا، نہ استغراق کی کیفیت میں مبتلا کرتا ہے، لیکن حیا میں جوش پیدا کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے باب میں بندوں کے مراقبے کے یہ مختلف درجات ہیں۔ جس شخص کا یہ درجہ ہوتا ہے جو اوپر ذکر کیا گیا، وہ اس امر کا محتاج ہوتا ہے کہ اپنی تمام حرکات، سکنات، خطرات، لحظات اور اختیارات پر نظر رکھے، اور یہ نگاہ 2 مرتبہ ہونی چاہیے، ایک عمل سے پہلے اور دوسرے عمل کے بعد۔ عمل سے پہلے یہ دیکھے کہ جو کچھ میرے لیے ظاہر ہوا ہے اور جس فعل کے لیے میرے خاطر نے حرکت کی ہے، آیا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے یا نفسانی خواہش اور شیطان کی اتباع کے لیے ہے۔ یہاں کچھ دیر رک کر غور و فکر کرے، یہاں تک کہ اس پر نور حق سے صحیح بات منکشف ہو جائے۔ اگر اس کی حرکت اللہ کے لیے ہو تو اسے آگے بڑھائے، اور ہوائے نفس کے لیے ہو تو اللہ سے حیا کرے اور اس سے رک جائے، پھر اپنے نفس کو اس سے رغبت کرنے اور اس کی طرف مائل ہونے پر ملامت کرے، اور اس عمل کی برائی کرے اور اللہ کے سامنے رسوا کرنے کی کوشش کی مذمت کرے، اور اسے بتلائے کہ تو خود اپنا دشمن ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت سے تیری برائی کا تدارک نہ کرے تو کہیں کا نہ رہے۔ ابتدائے امر میں یہ توقف اس وقت تک قطعی طور پر واجب ہے جب تک کہ پوری بات واضح نہ ہو جائے، اور اس سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بندے کے سامنے اس کی ہر حرکت سے متعلق، خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، 3 دیوان کھولے جائیں گے۔ پہلا دیوان لم کا ہوگا، دوسرا دیوان کیفا کا ہوگا، اور تیسرا دیوان لمن کا ہوگا۔ لم کے معنی یہ ہیں کہ تو نے یہ فعل کیوں کیا؟ کیا تجھ پر اس کا کرنا اپنے مولا کے لیے واجب تھا، یا تو اپنی شہوت اور خواہش نفس کی بنا پر اس کی طرف مائل ہوا؟ اور اگر اس سوال سے بچ گیا، یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے فلاں عمل اللہ ہی کے لیے کیا تھا، تو اس سے دوسرا سوال یہ ہوگا کہ یہ عمل کس طرح کیا، یعنی علم یقین کے ساتھ کیا یا جہل اور ظن کے ساتھ؟ اگر اس سوال سے بچ گیا تو تیسرا سوال اخلاص کے لیے ہوگا، یعنی یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ عمل صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا ہے اور اپنے دعوے لا الہ الا اللہ کو پورا کرنے کی خاطر کیا ہے؟ اور اگر جواب اثبات میں ہے تو تیرا اجر اللہ کے پاس ہے، اور اگر اپنی جیسی مخلوق کو دکھانے کے لیے ہے تو اپنا اجر اسی سے لے لے۔ اور اگر دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے کیا ہے تو ہم تجھے یہ نعمتیں پہلے ہی دے چکے ہیں، یا سہو اور غفلت کے ساتھ کیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو نے میرا غضب اور میرا عتاب واجب کر لیا ہے۔ تو میرا بندہ تھا، میرا رزق کھاتا تھا اور میری نعمتوں سے عیش کرتا تھا، پھر تو نے غیر کے لیے عمل کیوں کیا؟ کیا تو نے میرا یہ قول نہیں سنا تھا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 194۔ واقعی تم خدا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ، پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 17۔ تم خدا کو چھوڑ کر جن کو پوج رہے ہو وہ تم کو کچھ بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، سو تم رزق خدا کے پاس تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو۔ تیرا برا ہو، کیا تو نے میرا یہ قول نہیں سنا تھا؟ الا للہ الدین الخالص، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 3۔ یاد رکھو عبادت جو کہ شرک سے خالص ہو اللہ ہی کے لیے ہے۔ جب بندہ یہ جان لیتا ہے کہ اسے مختلف سوالات کا سامنا کرنا ہوگا اور نفس سے زبردست باز پرس ہوگی اور جواب دیے بغیر چھٹکارا نہیں ہوگا، تو وہ اس سے پہلے ہی سوال جواب کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ ہر سوال کے جواب کی تیاری کرتا ہے تاکہ وقت پر صحیح جواب دے سکے۔ بہرحال بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر کام سے پہلے تأمل کرے، خواہ وہ نیا کام کر رہا ہو یا کسی عمل کا اعادہ کر رہا ہو، یہاں تک کہ انگلی ہلانے اور پلک جھپکنے کا عمل بھی سوچے سمجھے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ انسان سے اس کی آنکھوں کے سر میں انگلی سے مٹی کھرچنے اور اپنے بھائی کا کپڑا چھونے کے
متعلق بھی باس پرس کی جائے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے کے لوگ صدقہ دینے سے پہلے کچھ دیر توقف کرتے تھے اور سوچتے تھے، اگر یہ دیکھتے کہ ان کا صدقہ اللہ کے لیے ہے تو ارادہ پورا کرتے۔ انہی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحم فرمائے، جو ارادہ کرے تو ٹھہر جائے، اور جب یہ دیکھے کہ اس کا ارادہ اللہ کے لیے ہے تو اسے پورا کرے، اور اگر غیر کے لیے ہے تو ملتوی کر دے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ انہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ نصیحت کی کہ جب بھی کوئی قصد کرے تو اللہ سے خوف کیا کر، اور یہ احمد کی حدیث ہے اور حاکم کی موقوفاً۔ محمد ابن علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صاحب ایمان توقف کرنے والا اور ٹھہرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے قصد کے وقت توقف کیا کرتا ہے، وہ رات میں لکڑیاں جمع کرنے والا نہیں ہوتا، یعنی وہ اس شخص کی طرح نہیں ہوتا جو رات کی تاریکی میں خشک و تر اور غبار آلود ہر طرح کی لکڑیاں سمیٹ لے۔